الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علم کی اہمیت اور علم کی ضرورت کے تعلق سے اسی شاعر میں چند اشعار ہیں. محبت مانگو کسی سے نہ دولت مانگو، محبت مانگو کسی سے نہ دولت مانگو، طاقت مانگو کسی سے نہ تاج عبوت مانگو. چھوٹی دنیا ہے یہ نہ دنیا کی شہرت مانگو، چھوٹی دنیا ہے یہ نہ دنیا کی شہرت مانگو. تم اللہ سے فقط علم کی دولت مانگو. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے. علم سوئی ہوئی تقدیر سرا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، ورنہ زندگی اندھیروں میں گزر جائے گی. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے. علم بیماریوں کو سلطان بنا دیتا ہے، علم بیماریوں کو سلطان بنا دیتا ہے. قابل تقریم واجب احترام حضرات اساتذہ کرام، خصوصاً دارالعلوم خادم القرآن و سنہ کے بانی و ناظم حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم، جن کی تو خلوص دعوت پر بندے کی یہاں پر حاضری ہوئی ہے. تقریباً 15 سال سے دعوت دیتے رہے، اردو نگار کو بلاتے رہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ مقدر ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بندہ تبھی وہاں جا کر کے پہنچتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اردو نگار کی یہاں حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آنے کو قبول فرمائے، میرے حق کے اللہ تعالیٰ نجات کا درجہ بنائے. پیارے بچوں، آپ لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. آپ لوگوں کا انتخاب من جانب اللہ ہوا ہے. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے محلوں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر یہاں قرآن پاک کے حفظ کے لیے اور کتاب پڑھنے کے لیے یہاں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا انتخاب ہے. میری طرف بھی اسی کے طرف کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ ہی اگر توفیق دے تو انسان کوئی کام کر سکتا ہے. اس کی توفیق کے بغیر انسان کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا. تو اگر آپ یہاں آئے ہیں تو اللہ کی فضل سے اسی کی توفیق. اللہ تعالیٰ جس طرح آپ لوگوں کو یہاں جمع فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے علم سے وابستہ کر کے اور مکمل یہاں سے حافظ قرآن بنا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سے رخصت ہے، مکمل حافظ بن کر کے آپ کے پاس ہے. اور مزید آگے جو علم ہے اس کو بھی حاصل کریں. ماشاء اللہ یہ بچہ انگلش میں قرآن انگلش میں تقریر کر رہا تھا. 18 مہینے میں ان کے استاد محترم نے بتایا 18 مہینے میں اس بچے نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک آدمی اگر ایک صفحے کا خط لکھے اپنے ابا کے نام اور اس کو 10 مرتبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد اس بچے سے کہا جائے کہ آپ اب زبانی اس خط کو پڑھیں، ہو بہو پڑھیں، اگر اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے
10-15 مرتبہ اس نے پڑھ بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود زبانی وہ بہو اس الفاظ کے ساتھ اپنے لفظ کو نہیں پڑھ سکتا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے والناس تک 6666 آیتیں اس کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو بچوں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، بڑی فضیلت اور بڑا مقام مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبہ۔ کتنا بڑا مقام ہے، جو آدمی جو بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم کو طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کانت الجنۃ فی طلبہ، جنت اس کے طلب میں ہوتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ جنت کو اس کے طلب میں ہوتی ہے جو علم کو طلب کرتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے بچوں آپ لوگ بہت سی خوش قسمت ہیں۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ واپس اپنے گھر نہ جائے۔ اور بڑی اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس علم کے بدولت وہاں سرخروئی نجات اور اکرام اور احترام کا موقع دیا جائے۔ دنیا میں بھی عزت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ علم حاصل کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، پرندے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ مقام مرتبہ ہے آپ لوگوں، فرشتے بھر نہیں چاہتے۔ یہ کسی اور اسکول اور کالج میں پڑھنے والوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے والوں کے لیے فضیلت نہیں ہے، سائنس پڑھنے والوں کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے قرآن کریم کو حاصل کرنے والوں کے لیے، قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے لیے، حدیث پڑھنے والوں کے لیے۔ اس لیے آپ محنت سے پڑھیں، خوب محنت سے پڑھیں، پڑھیں انشاءاللہ محنت سے، خوب محنت سے پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے۔ اور الحمدللہ اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ یہاں پر الگ سے بچیوں کی تعلیم کا بھی نظم کیا گیا ہے، بچوں کا بھی تعلیم اور بچیوں کا بھی الگ سے مکمل انتظام کیا گیا پردے کے ساتھ۔ یہ بہت ہی اونچا کام ہے، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری بچیاں کالج اسکول میں جا رہی ہیں، وہاں کیا حالات ہیں، کس قدر وہاں ایمان سوز حالات پیش آ رہے ہیں، اخلاقی تباہی، بے حیائی کا ننگا کس قدر ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ کوئی بھی آخر اسکول اور کالج کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر پردے کے ساتھ اور مکمل پردے کے ساتھ حیا اور اخلاق کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہاں بچیوں کا نظام الگ ہو، بچوں کا نظام الگ ہو، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ ہو، بالکل ایسے اسکول اور کالج میں اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ حضرت مولانا نے یہاں پر بچیوں کا مستقل الگ نظام رکھا ہے جہاں دین کے ساتھ دنیا میں تعلیم دی جائے۔ میرے دوستو لکھا ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا اور عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ بہت ضروری ہے کہ عورت دینی تعلیم بھی ہوئی، قرآن کا حدیث کا علم حاصل کیے ہوئے ہو، تاکہ آنے والی نسل اس کی ایمانی اور روحانی بنے، وہ اپنی اولاد کی اچھی دینی تربیت کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے عورت بھی سیو علم سے آراستہ، قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس جب ہوگا تو وہ خود بھی اپنے آپ کو ایمان پر اسلام پر باقی رکھے گی اور اپنے آنے والی نسل کو بھی ایمان اور اسلام پر باقی رکھے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر کے یہ احساس ہوگا ایک عورت کا صاحب علم ہونا کتنا ضروری ہے، قرآن حدیث کا علم ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کا، کافی یہ ہندی لفظ ہے روٹی کے معنی، ان کے ساتھ یہ لفظ جڑ گیا، یہ نام جڑ گیا، جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہوئے، ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو دینی تربیت کریں گے، اس کے اخلاق پر محنت کریں گے، دینی اور ایمانی تربیت کریں گے۔ بچہ بڑا ہوا، ماں نے کہا میں انشاءاللہ اس کام کو اپنے ذمہ رکھتی ہوں اور میں اپنے بچے کی دینی تربیت کروں گی۔ بچہ بڑا ہوا تھوڑا سا، ماں نے اب تک اپنے بچے کو بھیجا، بچہ مندر سے آتا ہے، ماں اپنے بچے کی ذہنی تربیت کر رہی ہے۔ کس طرح تربیت کر رہی ہے؟ ماں ہمیشہ سکھاتی ہے کہ بیٹا
ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن و انس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے، تجھے بھی روزی دیتا ہے، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، سارے انسانوں اور جناتوں کو روزی دے رہا ہے. اللہ کا یقین ماں اپنے بچے کے دل میں پیدا کر رہی ہے. بچے کو مدرسہ بھیجتی ہے اور مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے، اس سے پہلے ماں روٹی بنا کر کے گھر میں ایک ایسی جگہ رکھ دیتی ہے کہ جہاں پر بچہ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ روٹی پا لے. اور جب بچہ آتا ہے اسے بھوک لگی رہتی ہے، وہ روٹی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا تم مجھ سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو. امی جان اللہ سے کیسے کھانا مانگے، اللہ سے کیسے روٹی مانگے؟ کہا بیٹا وضو کر کے آؤ، مصلی بچھاؤ، وضو کر کے آئے، مصلی بچھائے، بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھتے ہیں، بیٹا اللہ سے روٹی مانگو. وہی اللہ مجھے بھی کھلاتا ہے، وہی اللہ آپ کو بھی کھلائے گا. اور کہو اللہ سے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دو، مجھے کھانا دے دے. حضرت قطب پیاری کافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترمہ کے اس ہدایت پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے روٹی مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابا جان میں کیا کروں؟ کہا بیٹے دیکھو گھر میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روٹی کا کھانے کا انتظام کر دیا ہوگا. حضرت قطب پیاری کافی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں جاتے ہیں، ماں نے پہلے سے ہی روٹی ایک جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، بیٹا تلاش کرتا ہے، روٹی مل جاتا ہے اور روٹی جو ہے حضرت قطب پیاری کافی رحمۃ اللہ علیہ کھاتے ہیں. اسی طرح ماں روزانہ اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے، اللہ کا یقین اپنے بیٹے کے دل میں پیدا کر رہی ہے. وہی اللہ مجھے بھی کھلاتا ہے، آپ کو بھی کھلاتا ہے. بیٹا جب تم مدرسے سے آؤ آپ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. حضرت قطب پیاری کافی روزانہ مدرسے سے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ روٹی دے دیجیے، کھانا عطا کر دیجیے. ماں پہلے سے ہی روٹی بنا کر کے ایک جگہ رکھی ہوتی ہے، بیٹا جا کر کے تلاش کرتا ہے، روٹی مل جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کسی رشتے دار کے یہاں کسی تقریب میں جانا ہے اور کسی شادی بیاہ میں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ان کی والدہ یہ سوچ کر کے اس شادی بیاہ میں تقریب میں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کے مدرسہ آنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں گی، روٹی بنا کر کے رکھ دوں گی اور جس طرح روزانہ اللہ کا یقین اس کے دل میں پیدا کرتی ہوں اسی طرح انشاءاللہ آج یہ معاملہ آج بھی یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں اس تقریب میں جاتی ہے، شادی بیاہ میں جاتی ہے اور وہاں لیٹ ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے اور تو رحمۃ اللہ علیہ کا تشریف لے آتے ہیں. ماں دیکھتی ہے وقت یہ تو میرے بیٹے کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، بیٹا آ گیا ہوگا. اب ماں اس جو ہے وہ جو ہے گھر سے باہر نکلتی ہے، شادی خانہ سے باہر نکلتی ہے، اپنے گھر کی طرف آ رہی ہے، دوڑتی ہوئی، روتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی یا اللہ میں اپنے بیٹے کا ذہن بنا رہی تھی، اس کی تربیت کر رہی تھی اور تیرا یقین اس کے دل میں پیدا کر رہی تھی، تیرا یقین اس کے دل میں پیدا کر رہی تھی کہ تیرے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. اے اللہ آج میرا بیٹا گھر پر آ گیا ہوگا، وہ تلاش کیا ہوگا، روٹی ادھر سے نہیں ملے گی، جو تجھ پر سے کرائے اس پر سے یقین اس کا ہو جائے گا. اے اللہ مجھے رکھ لے اور اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما، اس کے یقین کی حفاظت فرما، اس کے ایمان کی حفاظت فرما. یہ روٹی پھر ماں دیکھتی ہے کہ حضرت خواجہ قطب پیاری کافی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں، نیند سو رہے ہیں. اتنے میں آ کر کے روٹی تیار کرتی ہے، روٹی تیار کر کے ماں اسی جگہ رکھ دیتی ہے جہاں پر پہلے روٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد قطب پیاری کافی رحمۃ اللہ علیہ کو بیدار کرتی ہے، بیٹے اٹھ جاؤ تمہیں بھوک لگی ہوگی، دیکھو تم جو ہے آئے ہوں گے، تمہیں کھانا نہیں ملا ہوگا، روٹی نہیں ملی ہوگی، بیٹے اٹھ جاؤ اللہ سے مانگو اور جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ روٹی عطا کریں گے. بیٹا اٹھ کر کے کہتا ہے امی جان تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں تو روزانہ کی طرح آج بھی آیا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور جو ہے نماز پڑھ کر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، میرے لیے روٹی کا انتظام فرمایا. امی جان آج میں نے روٹی کھایا اور کھا کر کے جو سویا ہوں اتنی میٹھی نیند مجھے کبھی ہے. امی جان میں کھا کر کے سویا ہوں، شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح جو ہے جب پرورش ہوتی ہے کسی بچے کی اور اس کا ایمان رقیقت ہوتا ہے تو اللہ انتظام بھی فرما دیتے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ جب ماں علم حاصل کرے گی قرآن کا، حدیث کا، اور ماں جب نیک ہوگی تو اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کرے گی، اپنے بچوں کی جو دینی تربیت کرے گی. اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو بھی دین کا علم سکھائیں اور اپنے بچیوں کو بھی. حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا اور ساتھ ہی بچیوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا اور ان کے ساتھ اپنے صاحبزادے اور دیگر اساتذہ کرام محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے سے متعلق جو امور باقی ہیں خصوصاً درسگاہ بنانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا فرمائے، پائے تک پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.